لاہور میں پچھلے دنوں واقعہ ہوا اچھرا میں، بڑا مشہور واقعہ، خاتون نے وہ عربی رسم الخط والے وہ کپڑے پہنے ہوئے تھے. اس پہ ہم اس قوم کو کیسے آگاہی دے سکتے ہیں؟ مسئلہ کہاں پہ کھڑا ہوا، وہاں پہ کیا کریں، اور کیا وہ واقعی غلط تھا؟ یہ دونوں چیزیں مجھے بتا دیں. دیکھیں آگاہی تو ہم لوگ دے رہے ہیں، باقی لوگ نہیں دے رہے. چند ایک لوگ اس موقع پہ سامنے آئے اور انہوں نے بھی بڑی دلیری سے گفتگو کی، لیکن جب ان پہ پریشر آیا، انہیں دھمکیاں ملی، انہوں نے اپنی ویڈیو ہی کٹ کر دی، کامنٹس میں معافی مانگ لی. ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب جیسے بہادر لوگ باقی کیوں نہیں ہیں؟ بھائی باقیوں نے پبلک گیدرنگز میں جانا ہوتا ہے، انہیں پتہ ہے کہ یہاں کوئی ٹھوک دے گا. میں نے تو اپنی لائف لگائی ہے تھریٹ پہ، میں نے پبلک گیدرنگ میں نہیں جانا، میں دلیری سے بات کرتا ہوں. جو کہتے تھے ہم بھی کر سکتے ہیں، اس واقعے پہ کی ویڈیو کٹ کر دی، ریٹرن میں معافی مانگی، اینڈ پہ ویڈیو ان لسٹ کر دی. ٹھیک ہے، تاکہ مخالفین کا غصہ ٹھنڈا ہو، حالانکہ کوئی غلط باتیں نہیں کی ہوئی تھی اس میں. تو جب ہمارے علماء کا یہ حال ہو کہ وہ دلیری کے ساتھ اس طرح کی چیزوں کو کنڈیم نہ کر سکیں، تو مجھے بتائیں معاشرہ تو پھر اسی طرح کی چیزوں پہ چلے گا نا. یہ ہم نے صدیوں سے یہ معاشرہ تیار کیا ہے کہ جہاں لوگ قانون کو خود ہاتھ میں لیتے ہیں. اس موقع کے اوپر دیکھیں، وہ جو کرسچن لڑکا تھا جانسن، اس کی دلیری کو سلام ہے کہ اس نے فوراً سے اس ہماری سسٹر کو، اس کے ہسبینڈ کو اندر دکان میں کیا، پولیس کو کال کی. اور میں نے باقاعدہ پاکستان میں ایک ریاستی ادارے کے ہیڈ ہے، میں نام نہیں لیتا، پھر وہ پرسنل، میں نے انہیں ڈائریکٹ فون پہ اپروچ کیا. میں نے کہا یہ آپ جو ہیں وہ اپنے جو ریاستی اداروں کے آفیسرز ہیں ان کو تو انعامات دے رہے ہیں، سب سے بڑا انعام اس بندے کا بنتا ہے، اس کرسچن اس موقع پہ. جی، پلس اس کے ذریعے آپ کی ایک پازیٹیو پکچر بھی نان مسلمس کے سامنے جائے گی کہ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کرسچن ہے، آپ نے اسے انعام دیا. تو کل زرداری صاحب نے 23 مارچ کے اوپر اسے انعام دے دیا، تو انعام اناؤنس بھی ہوا اور مل بھی گیا. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس وقت پھر انہوں نے مجھے جواباً کہا کہ آپ نے اچھی طرف ہماری توجہ دلائی ہے، انشاءاللہ ہم یہ کریں گے. اور مجھے نہیں یقین تھا کہ اس بڑے لیول کے اوپر وہ کریں گے. انہوں نے وہ 23 مارچ کے اوپر اناؤنسمنٹ کی، یہ بہت اچھی بات ہے. رہا وہ خطاطی والا معاملہ، تو وہ تو حلوہ لکھا ہوا تھا، بیوٹیفل یا خوبصورت، وہ ایک برانڈ ہے عرب. دیکھیں جن کو عربی آتی ہے وہ تو برداشت کیے ہوئے ہیں، جو ہم سے بڑے دین کے ٹھیکیدار ہیں. یہاں پہ لوگوں کو عربی نہیں آتی. یہاں تو یہ حالت ہے کہ بنگلہ دیش میں لوگ دیواروں پہ پیشاب کر دیتے تھے مرد حضرات، تو انہوں نے ان کو روکنے کے لیے بڑی کوششیں کی، وہ باز نہیں آتے تھے، تو انہوں نے عربی رسم الخط میں عربی میں لکھوا دیا کہ یہاں بول کرنا منع ہے. ٹھیک ہے، تو لوگ وہاں پہ چوم رہے ہیں. بی بی سی کی آپ نے رپورٹ دیکھی ہے، وہ سمجھیں قرآن لکھا ہے. اچھا، یہاں تو لوگوں کا لیول یہ ہے. تو ظاہر ہے پھر وہ تو عربی انداز میں خط نص کے اندر لکھی ہوئی یا سلس میں لکھی ہوئی یہ ہینڈ رائٹنگ، جس میں ہمارا یہاں کا سب کانٹیننٹ کا قرآن لکھا جاتا ہے تاج کمپنی کا، اس سٹائل میں اگر حروف تہجی لکھے ہوں گے تو انہوں نے تو قرآن ہی سمجھنا، سیدھی سی بات ہے. اور وہ پھر قانون کو بھی ہاتھ میں لیں گے. تو یہ لوگ کریں گے. میرا خیال ہے اس طرح کے معاشروں میں ہماری سسٹرز کا بھی کام ہے کہ ایسی کوئی حرکت نہ کریں کہ ان کی لائف ونریبل ہو، اگرچہ وہ جواز کی حد میں ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جان بچانا فرض ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اے عائشہ اگر تیری قوم نئی نئی جہالیت سے نہ پھری ہوتی تو میں حتیم کعبہ کو توڑ کے کعبے میں داخل کر دیتا اور کعبے کے دروازے کو نیچا کر دیتا تاکہ سب لوگ داخل ہوں. لیکن خدشہ ہے کہ یہ نئے نئے جہالیت سے پھریں، یہ کہیں گے کہ نبی علیہ السلام نے کعبہ ہی توڑ دیا. آج بھی حتیم کعبہ کی دیوار باہر ہے، جی وہ کعبے کا حصہ ہے، اس لیے باہر سے طواف ہوتا ہے. یہ حدیث اصل ہے کہ آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے میں اگر آپ کو خطرہ ہے کہ لوگ ان ایجوکیٹڈ ہیں تو پھر آپ پبلکلی کوئی ایسی حرکت نہ کریں. اب کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس ان پڑھوں کے معاشرے میں میں اتنی دلیری کے ساتھ ہر بات پہ بول رہا ہوں، تو بھائی پھر میں نے اپنی لائف کے ساتھ کمپرومائز بھی کیا، میں تو پبلکلی نہیں نہ آ رہا. اور میں نے یہ طے کیا کہ کوئی ایک تو ایسا ہونا چاہیے جو دلیری کے ساتھ لوگوں کو ایجوکیٹ کرے. باقی پبلکلی ایک عام بندے کا کام نہیں ہے کہ وہ جا کے مزار توڑنا شروع کر دے، قانون کو ہاتھ میں لے، یا اس قسم کی ایکٹیویٹی کرے کہ جی میں یہ کرتا پہن کے نکلوں گا جس پہ جو ہے حروف تہجی قرآن کے لکھے ہوئے ہیں، میں ثابت کروں گا. تیرے ثابت کرنے سے پہلے ہی وہ آخرت میں تجھے پہنچا دیں گے. ثابت کر دیں گے. تو اس اعتبار سے وہ احتیاط والا معاملہ اپنی جگہ ہے. علماء کا بھی کام ہے. میں نے اس کے اوپر بڑی تفصیلی گفتگو کی تھی اور میں نے کہا تھا کہ ریاستی اداروں کو چاہیے ہمارے جو بڑے علماء ہیں ان سے ویڈیو کانفرنسنگ کروائیں، ایک جگہ پہ بٹھا کے ایک
پوری کانفرنس ہو، پریس کانفرنس، جس میں وہ اناؤنسمنٹ کرے، ہر فرقے کا مولوی بیٹھا ہو، جو کہ یہ جو اس نے لباس پہنا ہے کوئی قرآن کی توہین نہیں ہوئی، اس پہ قرآن لکھا بھی نہیں ہوا، حروف تہجی ہیں، لیکن ابھی ہمارے ادارے اتنے مضبوط نہیں کہ ان مولویوں کو قابو کر سکیں، سیدھی سی بات ہے، خصوصاً ان مولویوں کو جو دھرنوں کے ایکسپرٹ ہیں۔ ان کا کام تھا نا کہ ان کو پکڑتے، لیکن یہ نہیں پکڑ سکتے، سیدھی سی بات ہے، یہ ان سے ڈرتے ہیں۔ اور پلس ان سے یہ بھی کہلوائیں کہ ایک ڈکٹیٹر کے دور میں جب شیعہ کافر ٹوائلٹس میں لکھا جاتا تھا، آج بھی کئی ٹوائلٹس میں شیعہ کافر لکھا ہے، تو اس وقت مولویوں کے زیر اثر یہ سب کچھ ہوا۔ آج انہیں ایک عورت کے لباس کے اوپر حروف تہجی نظر آ رہے ہیں، انہیں ٹوائلٹ میں شیعہ کافر قرآن کے الفاظ لکھے ہوئے نظر نہیں آئے۔ وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، نوح کے شیعہ میں سے ابراہیم بھی تھے، یہ شیعہ قرآن کا لفظ ہے۔ شیعہ کافر جب دیوبندیوں کی تنظیمیں جو تکفیری ٹائپ تھیں، میں ساری تنظیموں کی بات نہیں کر رہا، تبلیغی جماعت کو میں نعمت مانتا ہوں، جب یہ کام کر رہی تھی اس وقت تو ہمارے ریاستی ادارے ان کی سرپرستی کر رہے تھے، اس وقت کسی کو قرآن کی حرمت کا نظر نہیں آیا۔ جب اسرائیل کے جھنڈے پہ اسرائیل لکھا ہوا، اسے پاؤں کے نیچے یہ روند رہے تھے۔ اسرائیل تو قرآن کا لفظ ہے، ایک پیغمبر کا نام ہے، حضرت یعقوب کا یہ لقب ہے اسرائیل۔ اسرائیل کا مطلب ہے سرونٹ آف گاڈ، اللہ کا بندہ۔ اس وقت انہیں خیال نہیں آیا کہ قرآن کا لفظ ہے، اس نام پہ پوری صورت ہے، ایک پیغمبر کا ایک لقب ہے، اور یہ سب کچھ ہوتا رہا، تو یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو دیکھیں، اگر یہ مذہبی طبقہ اتنا سیکھ پا ہوا ہے نا، میں ان کے سیکھ پا ہونے کو انصاف پہ مبنی سمجھتا، اگر یہ شیعہ کافر کے ٹوائلٹ کے نعروں کے اوپر بھی سیکھ پا ہوتا ہے۔ یہ کیسی ان کی قرآن سے محبت ہے کہ وہاں قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں اور ان کی رگ نہیں پھڑکتی، اور یہاں رگ پھڑکتی ہے۔ بیسیکلی یہ جذباتی ڈاکٹرن پہ چل رہے ہیں، دین سے ان کا کوئی لینا دینا۔